نہیں چاہتے کہ آپ نہ شاہ محمود کا چہرہ دیکھیں، نہ ان کی آواز سنیں، نہ عمران خان کا چہرہ دیکھیں، نہ عمران خان صاحب کی آواز سنیں، کیونکہ ان کی آواز سن کر، ان کا چہرہ دیکھ کے، ان کے الفاظ سن کر لوگوں میں جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ناانصافی ہو رہی ہے، ایک سیاسی انتقام کا انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ وہ چاہتے ہیں کہ سچ کو وہ روک سکیں، مگر سچ وہ چیز ہے جو کبھی روکی نہیں جا سکتی۔ تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے بہت افسوس ہے، اور اس بات کا اور بھی افسوس ہے کہ کس طرح اس وقت جو ہمارا عدالتی نظام ہے، جو ہمارے قانون عدالتوں کے احکامات ہیں، ان کا مذاق کس طرح اڑایا جا رہا ہے۔ یہ وہی 3 MPO کا آرڈر ہے جس کے اندر انہیں 9 مئی کے بعد 2 دفعہ گرفتار کیا گیا، اور جب ان کو رہائی ملی اس لیے ملی تھی کہ ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا کہ دوبارہ اس MPO کے تحت ان کیسز میں انہیں گرفتار نہ کیا جائے۔ آج اس آرڈر کی نفی کرتے ہوئے انہوں نے دوبارہ یہ آرڈر جاری کیا ہے اور دوبارہ انہیں گرفتار کیا ہے، اور ایک بہت ہی بدتمیز طریقے سے گرفتار کیا ہے۔ میرے والد ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے نہ کبھی کسی سے بدتمیزی کی ہے، نہ کبھی سخت رویہ رکھا ہے، آپ سب اس بات کے گواہ ہیں۔ آج انہوں نے ایسے انسان کو اس بدتمیزی سے گرفتار کیا ہے، اور یہ یاد رہے سب کو کہ میرے والد شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور دنیا بھر میں 5ویں بڑی سیاسی جماعت ہے۔ یہ دنیا کی 5ویں بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اس کے وائس چیئرمین کو ایک جمہوریت کے اندر جہاں الیکشنز اناؤنس ہو چکے ہیں، جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں، وہاں پر اس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اور میرے والد وائس چیئرمین ہونے کے علاوہ پاکستان کے 2 مرتبہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں۔ کیا یہ طریقہ مناسب تھا؟ میں اس سے زیادہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتی۔ میں اس وقت I'm disgusted۔ آپ تیمور صاحب بتائیں گے۔ میں اس پہ قانونی نکات پہ بات کروں گا۔ ایک وکیل کے طور پہ آج نہایت افسوس کی بات ہے کہ کس طرح ایک سابق وزیر خارجہ کو 2 دفعہ کے وزیر خارجہ کو دھکے مار کے ایک بختر بند گاڑی میں ڈال کے لے جایا گیا ہے۔ جو کل کا MPO کا آرڈر ہے جو ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے جیل کی حدود کے بالکل کونے پہ کھڑے ہو کے بات کرنے کی کوشش کی، اپنا ایک فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اپنے ایکسپریشن کا، اس کا اظہار کرنے کی کوشش کی، آپ لوگوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی۔ ان کو باتیں وہ پسند نہیں آئیں اور انہیں دھکے دے کے اس بختر بند گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ جو MPO کا آرڈر ہے وہ ذکر کرتا ہے ایک FIR نمبر 708 کا پنڈی کی آرے بازار کی، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو اس کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور جوڈیشل لاک اپ میں بھیجا گیا تھا۔ ہماری جہاں تک معلومات ہیں، اور ہم شروع سے ان کے ساتھ چل رہے ہیں اس چیز میں، ان کو کبھی کسی FIR کے تحت گرفتار نہیں کیا گیا تھا، تو ویسے ہی اس MPO کے آرڈر میں غلط بیانی کی گئی ہے۔ اب جہاں ان کو لے کے جایا گیا ہے ہمیں اس کا نہیں پتہ۔ ابھی یہاں پہ سائفر ٹرائل کی آپ کے پیچھے اڈیالہ جیل کے اندر ہیئرنگ ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ جج صاحب پہنچ گئے ہیں کہ نہیں، اور کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو ابھی لایا جائے گا واپس یہاں پہ۔ ہم یہ سارے نکات اٹھائیں گے۔ جو MPO کا آرڈر 9 مئی کے بعد DC راولپنڈی نے جاری کیا تھا، جس کے تحت شاہ صاحب پابند سلاسل ہوئے تھے، اس کا آرڈر ہم نے چیلنج کیا تھا راولپنڈی بینچ کے سامنے۔ جسٹس عبدالعزیز صاحب نے بڑا مفصل اس کے اوپر آرڈر جاری کیا تھا، اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ آپ جو گزرے ہوئے واقعات ہیں ان کے اوپر بار بار MPO ایشو کر کے اسی معاملے کے اوپر آپ گرفتاری نہیں ڈال سکتے، اور دوبارہ کسی MPO کے تحت ان کو بند نہ کیا جائے۔ آج اسی DC راولپنڈی کے دفتر نے ایک اور MPO 7 مہینے کے بعد جاری کر کے سابق وزیر خارجہ کو دوبارہ سے ڈیٹین کر دیا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ چیزیں سب چیلنج ہوں گی، لیکن سوال تو یہ ہے کہ ہم یہ چیلنج کریں گے تو پھر کس فریولس کیس کے اندر یہ گرفتاری ڈالیں گے، اس کے بعد کس میں ڈالیں گے؟ یہ تو خواتین کو کوئٹہ تک، پشاور تک لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ سیاسی انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے آئین و قانون کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور ہم اس چیز کو مکمل پیسفل پرامن طریقے سے اپنی قانونی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ میں صرف ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں۔ سپریم کورٹ کا اگر آپ آرڈر پڑھیں اور اس میں جو جسٹس اطہر من اللہ کا نوٹ ہے، اگر آپ اس پہ ذرا اپنی نظر ڈالیں تو اس میں یہ صاف لکھا ہے کہ عمران خان، انہوں نے بری بھی اس لیے کیا ہے،
عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اگر آپ جیل میں رکھیں گے تو آپ ایک شفاف انتخاب نہیں کرا سکتے. یہ جینیون الیکشنز کے لیے انہوں نے کہا ہے اور ایک جینیون ڈیموکریسی کے لیے ان کا باہر ہونا ضروری ہے. تو اس وقت اس ملک میں نہ کہ صرف ایک ہائی کورٹ مگر پاکستان کا جو سب سے اول کورٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، ان کے جسٹس اطہر من اللہ کا لکھا ہوا لفظ، اس کی بھی یہ قدر نہیں کر رہے. شکریہ جی. پھر اس کے بعد